جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر 28 ستمبر اتوار کا دن، اور آج پاکستان جو ہے وہ دھکے دھکے کھا کے آگے پہنچ ہی گیا ہے، ادھر ادھر کھبے سے جو ہو کے۔ تو فائنل کا میچ ہے انڈیا پاکستان کا، اچھا خاصا پیسہ بنے گا، لوگ دیکھیں گے، کچھ دیکھیں گے، کچھ میرے جیسے نہیں بھی دیکھیں گے۔ تو یہ صورتحال آج کی ہے۔ لیکن دو چیزیں جو ہے نا جن کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ ایک تو شمع جنیجو نامی خاتون ہے، ان کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے شہزاد اکبر صاحب کا جو پنجابی ویلاگ انہوں نے اس کو ڈیٹیل میں ذکر کیا ہے، شمع جنیجو کا کیا ہے، کون ہے، کیسے ہیں، اس کے بارے میں۔ تو وہ اس کو پلیز ضرور دیکھیے گا، پنجابی کا ویلاگ ہے۔ میں جو ان کی گفتگو تھی، شہزاد اکبر صاحب کی گفتگو تھی، اس کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اردو میں اپنے ویلاگ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کروں جو مجھے سمجھ لگی ہے۔ مجھے یہ سمجھ لگی ہے کہ ان لوگوں کی جو چیزیں ہیں، پاکستان بکتا کیسے ہے، وہ آپ جو ہے وہ جو سوچنے اور سمجھنے کا موقع آپ کو ملتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیسے کیسے کہاں کہاں سے لوگ کیا کیا ہاتھ کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں پاکستان میں۔ اور آپ دیکھیں وہ اس خاتون کو لایا گیا، اس خاتون کو بٹھایا گیا، اس خاتون کے جو انفارمیشن ہے اس کے بارے میں، انڈیا کے بارے فلسطین کے بارے میں جس کے خیالات ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، اور جس طرح اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اس کو آپ دیکھ لیں۔ پھر آدر راجہ کی خبر تھی کہ اس کو آئی ایس آئی نے اس کو ڈیلیگیشن میں ڈالا۔ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں جو ان کے پاس جو خبر تھی، ان کو خبر یہ تھی کہ ان کو اسحاق ڈار صاحب نے بیچ میں ڈالا، جس نے کسی نے بھی ڈالا ہے، سارے بیچ انوالو ہیں، سارے انوالو ہیں اس میں، چاہے وہ اس میں ہمارا فیلڈ مارشل ہو، ہمارا پرائم منسٹر ہو، فارم 47 کا جو بھی لوگ ہیں، سارے اس میں شامل ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا وہاں پہ، یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے، میسج یہ دینا چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں ہم بڑے اچھے بچے ہیں، اور ہم اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، اس قسم کے لوگوں کو لا کے لے جانا۔ اب جو باتیں اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں نواز شریف خاندان جو ہے وہ جو ہے، یہ بھی خبر شہزاد اکبر صاحب کی ہے کہ وہ نواز شریف خاندان جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کام اس لیے بھی کرنا چاہ رہا ہے، وہ ان کا پروگرام ان کا یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے بزنس کیا جائے، وہ اس لیے بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ لندن جی پھڑے گئے ہیں، سعودیہ جی پھڑے گئے ہیں، اسرائیل میں جا کے کہاں پکڑے جائیں گے۔ تو جو یہ انہوں نے غلط کاریاں انہوں نے کرنی ہیں، جو منی لانڈرنگ انہوں نے کرنی ہے، جو گند انہوں نے کرنے ہیں، وہ اسرائیل سے تو جا کے ان کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، اور اس کے بدلے میں، اس کاروبار کے بدلے میں یہ پاکستان کا سودا کریں گے، یہ پاکستان کو بیچیں گے، یہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے بچوں کے پیسوں کے لیے، اپنے لیے یہ ہر کام کریں گے۔ یہ اتنی ہوس اور ہرس ہے ان کے اندر روپے پیسے کی کہ یہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کا جو ایک واضح ثبوت تھا، جو سگنلز دیے گئے، انہوں نے جو شمع جنیجو کو ساتھ رکھا، اس کو لے کے گئے، وہ ایک سگنل تھا کہ دیکھیں جی اور وہ کیونکہ ان کے لیے کام کر رہی ہے نا، کیونکہ وہ خاتون ان کے لیے کام کر رہی ہے، ان کے لیے وہ فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہی ہے، جو کہ سامنے فیس کچھ اور ہے اور پیچھے سٹوری کچھ اور ہے۔ تو یہ سما، اور پھر ہوا یہ کہ وہ لڑائی ہوگی ان کی، اسحاق ڈار صاحب کی اور ان کی خواجہ آصف صاحب کی۔ وہ ایک دوسرے گالاں گولاں کاٹ دے رہے سنا، انہوں نے گالیاں شانی بھی نکالی ہیں، گتھم گتھا بھی ہوئے ہیں ان کو، بلکہ یہاں تک بات سننے میں آ رہی ہے کہ ان کو سیکورٹی والوں نے جا کے چھڑوایا، سیکورٹی والے بیچ میں انوالو ہوئے کہ بھائی جان یہ کڑے کے میں لاگے ہو۔ وہ کہہ رہا جی کہ یہ عورت کو یہ لے کے آیا، وہ کہہ رہا جی اس عورت کو یہ لے کے آیا، حالانکہ لانے والوں میں ہو سکتا ہے چیف مارشل اپنا فیلڈ مارشل صاحب خود انوالو ہوں کہ بھی انہوں بھی لے چلو نال۔ تو اب یہ صورتحال اس بیچاری کا کوئی پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے ڈیٹیل میں۔ اب میں کیا یہاں پہ بات کروں گا، اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ڈیٹیل کا پنجابی کا ویلاگ ضرور سنیے گا، اس پہ شہزاد اکبر نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا۔ میں کوشش کرتا ہوں جس طرح وہ اپلوڈ ہوتا بھی تو میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا لنک لگا دیا جائے، اگر نہیں بھی ملے تو آپ جا کے نا شہزاد اکبر کی بیٹھک وہاں پہ جا کے اس کو ضرور سنیں، ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی ہے۔ میرا وہ شاید انداز بیاں بھی نہ ہو اور میں شاید اس طرح بات بھی نہ کر سکوں، دوسرا یہ اردو ہو پنجابی سے انہوں سنن دا سواد ہو رہا نا، تو جو پنجابی والے ہیں وہ اس کو ضرور سنیں۔ اس میں اب ڈیٹیل میں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا خاندان ہے، کس قسم کے یہ لوگ ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کے ہم خاندان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اچھا سر، دوسری جو امپورٹنٹ چیز اس وقت ہوئی ہے وہ تھا جلسہ KPK میں۔ جو جلسہ ہوا اس جلسے میں عوام نے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ اس میں کچھ جو دو تین چیزیں، جو دو تین پوائنٹ میرے سمجھ میں آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جی جلسہ عوام نے عمران خان کی کال پہ لبیک کہا، عوام وہاں پہ نکلی،
لیکن وہاں پہ جو انتظامیہ تھی وہاں کی، جو جن لوگوں نے انتظام کیا، میں انتظامیہ کا لفظ یوز کر لیتا ہوں بجائے کسی ایک آدمی کا نام لینے کے، انتظامیہ کا وہاں پہ کوئی افریدی صاحب کی کوئی غالباً ہے، اور علی امین گنڈا پور، یہ سارے یہ افریدی یہی سارے اس کے انتظامیہ اس کی یہی ہے۔ تو انتظامیہ نے جو انتظامات کیے وہ نہایت ہی ناقص اور گھٹیا اور اس لیول کے کیے کہ یہ جلسہ کسی طریقے سے ناکام ہو جائے۔ یعنی آپ نے ٹویٹ دیکھی ہے صدام ترین کی، اس کو بھی سپیچ نہیں کرنے دی گئی۔ علیمہ بی بی کو آپ نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ پنڈال میں خواتین کے ساتھ بیٹھے۔ یہ ویسے اس خاندانوں میں ایک عجیب و غریب چیز اس میں پائی جاتی ہے جو کہ آپ کو پاکستان کے کلچر میں نظر نہیں آتی۔ وہ صرف عمران خان اور عمران خان کے خاندان کا ہی خاصہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی بڑائی ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر بھی تھا تو بہنیں سڑکوں پہ ہوتی تھیں، وہ لوگوں میں بیٹھتی تھیں، وہ عوام میں بیٹھتی تھیں۔ اور اس جلسے میں تو خیر صورتیں ڈفرینٹ تھی۔ میرے خیال میں اس وقت عمران خان کی آواز صرف وہ 3 بہنیں ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ 3 بہنیں اور ایک ٹویٹر، وہ بھی ٹویٹر بھی وہیں سے لیتا ہے، ان بہنوں سے لیتا چیزیں، ان وکلاء سے، ان چیزوں سے، وہ وہاں سے چیزیں اندر سے لے کے وہ آتی ہیں ٹویٹر کے اوپر۔ افسوس کا مقام ہے کہ ان کو، میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ اسٹیج پہ ان کا ہونا بہت ضروری تھا، لیکن نہیں دیا گیا۔ پھر انہوں نے سپیچز کا جو مسئلہ ہے، صدیق جان کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، جو لوگ گراؤنڈ پہ تھے انہوں نے رپورٹ کیے، بدبودار جگہ تھی، ٹریفک کا نہایت ناقص نظام تھا، جگہ جگہ ایسے انہوں نے ہرڈلز کھڑی کی تھی کہ لوگوں کو پہنچنے میں دیر ہو، یا وہ گھبرا کے واپس چلے جائیں، یا وہ وہاں پہنچنے میں ان کو ٹائم لگے۔ یہ سارے کا سارا کام پشاور میں ہوا ہے۔ یہ پشاور میں جلسہ تھا، یہ کے پی کے اندر جلسہ تھا۔ کے پی کے جلسے کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کی اسی انتظامیہ نے جس انتظامیہ نے جلسہ کا انعقاد کرایا۔ یہ وہی انتظامیہ تھی جس نے اپنے بڑے بڑے بوتھے لائے تھی، فوٹویں لگائی ہوئی تھیں، انہوں نے اپنی تصاویر لگائی ہوئی تھی۔ بدبودار جگہ تھی، انتظامات جو ہیں وہ اسپیچز کا بھی سلسلہ جو ہے نا وہ بھی بڑا عجیب و غریب سننے میں آ رہا ہے کہ اس پہلے کسی ایک نے اسپیچ کی، پھر بعد میں دوسرے نے کی، پھر تیسرے نے کی، اور تاثر یہ جا رہا تھا کہ اب جلسہ ختم ہو رہا ہے۔ اب جو مطلب بھرپور طریقے سے پلانڈ ISI پلان تھا کہ یہ جلسہ اس طرح چلے گا، اور اس طرح انہوں نے جلسہ کیا۔ لیکن اس جلسے میں سے ایک بات جو چیز نظر نکل کے آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ لوگ وہاں پہنچے۔ عمران خان کی کال پر لوگ نکلتے ہیں، نکلتے تھے، لکھنے گئے یہ۔ اور ایک جو میسج جو گیا ہے وہ علی امین گنڈا پور کو اور اس کی حکومت کے لوگوں کو گیا کہ جب وہ سپیچ کر رہا تھا تو لوگ جوتیاں اٹھا کے کھڑے تھے۔ یہ حالات ہیں اس وقت کے پی کے، یہ حالات ہیں اس وقت علی امین گنڈا پور کے، کہ علی امین گنڈا پور کو کے پی کے کی عوام اب قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ اس مقام پر اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ علی امین گنڈا پور کو کل اگر عمران خان بھی چاہے گا تو اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ یہ اپنی قبریں کھود رہے ہیں بقول عمران خان کے۔ یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کی سیاست اس نیچ پہ پہنچ چکی ہوئی ہے کہ جہاں پہ اب ان لوگوں نے اپنی قبریں کھودی ہیں۔ تمام کے تمام ایم این ایز، تمام کے تمام ایم پی ایز اکراس دا بورڈ جو پی ٹی آئی کے سلیکٹ ہوئے ہیں، جن کو لوگوں نے آنکھیں بند کر کے ووٹ دی ہیں، اب آئندہ سے ان کو ووٹ نہیں ملنے والے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کے اب جو حالات بنیں گے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی اب کیا پوزیشنیں بننے والی ہیں۔ اس کا صرف ایک واضح سی جھلک یہ ہے، علی امین گنڈا پور جب سپیچ کے لیے آئے تو لوگوں نے جوتیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ یہ حالات ہیں لوگوں کے، اور یہ جو سبق ہے اس سے سیکھ نہیں رہے۔ اور اس جلسے میں سے ایک اور سبق جو پہلے بھی ملا ہے، مشن نور کے میں سے جو ایک پیغام ہے جو انہوں نے سمجھا یا نہیں سمجھا، لیکن جو مجھے سمجھ لگی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی جان آپ لوگوں کی اب کوئی اوقات نہیں رہ گئی۔ اور اس جلسے میں یہی ہوا ہے کہ عوام نکلی ہے، عمران خان کے نام پہ نکلی ہے، عمران خان کے لیے نکلی ہے، اور نکل کے سامنے آئے ہیں لوگوں نے جلسے میں۔ لیکن جیسے ہی آپ کے ٹاؤٹ انہوں نے بات کرنے شروع کی، آپ کے لوگوں نے ISI سے مخاطب ہوں میں کہ ISI کے جب لوگوں نے ٹاؤٹوں نے جب یہ بات کرنی شروع کی تو لوگوں نے جوتیاں لہرائی ہیں۔ یہاں تک بات پہنچ چکی ہوئی ہے۔ لیکن اس کا یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ صرف اور صاف شفاف مطلب یہ ہے کہ عوام آہستہ آہستہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے۔ عوام اب یہ آپ نے جو اوپر جو 10-15 بندے 20 بندے خرید لیے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب ہمارے ہو چکے ہیں تو ان کے پیچھے لوگ بھاگیں گے، نہیں سر، یہ وہ کھمبے تھے جن کو عمران خان کے یہ پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا۔ اب صرف عمران خان اور پاکستان کے عوام سنکرونائز، بس دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے۔ اور اب آپ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عوام اپنے ہاتھ میں جب چیزیں لے گی تو جب ایک چیز ذہن میں رکھے، یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہوتا۔ عوام جب اپنے ہاتھوں میں چیزیں لے لے، یہ بالکل اچھا ٹرینڈ نہیں ہوتا۔ اس میں کیوس ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں اسٹیبلشمنٹ، اس میں ملک کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اس میں اداروں کا نقصان ہوتا ہے، اس میں بہت بڑی
خرابی کی طرف آپ نے دھکیل دیا کہ پاکستان کے پاپولر ترین شخص کو جو پاکستان کا علاج کر سکتا تھا، پاکستان کو سیدھے راستے پہ ڈال سکتا تھا، اس کو آپ نے اندر کر دیا. اور آج تصاویر ہمیں واشنگٹن سے آ رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب ٹرے میں رکھ کے اپنی معدنیات، اپنے ہیرے جوہرات امریکہ کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو سر اے میں تھوڑے واسطے لے کے آیا ہوں، اے دیکھو تمہیں میں گفٹ دے رہے ہیں، اے ساڈے کول ہے جی، اے بھی لے لو، یہ ہمارے پاس ہے، یہ بھی لیں سر آپ یہ بھی لیں، یہ بھی لیں، سارا کچھ لیں. اور حالت یہ ہے کہ چیف آرمی اسٹاف صاحب کی کہ ان کے دان تک صاف نہیں ہیں اور وہ چیزیں ساری اٹھا کے دے رہے ہیں. انہوں نے چاہیے سے اتنے جان لگے ایویں 2-4 لاکھ روپے لگتا دن چٹے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. لیکن انہوں نے اپنے ان میلے دانتوں کے ساتھ اور پتہ نہیں جیب و غریب خوش آمدانہ مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے وہ ٹرے اٹھا کے دے اے ساڈے کو شاموں پہ جی لے لو. یہ ہے، یہ پاکستان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. اور پاکستان کی عوام جو چیزوں کو ہاتھوں میں اپنے آہستہ آہستہ لے رہی ہے، اس بات کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہے، اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کو جن کو پاکستان میں رہنا ہے ان کو سوچنا ہے. جنہیں بھاجنا انہوں نے تو خیر ہے نا، انہوں نے تو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، تو نکل گئے. تو جنہوں نے وہاں پہ رہنا وہ یہ سوچیں کہ پاکستان جا کس طرف رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.